ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے میرا جی، ان کی نظم شکست کی آواز۔ یہ پابند نظم ہے اور پابند نظم میں بحر اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ میرا جی کا اصل نام ہے محمد ثناء اللہ ڈار اور ان کا ادبی نام ہے میرا جی۔ مرکزی خیال دیکھیے، شاعر کی تمنائیں اسے مجبور کرتی ہیں کہ دنیا میں کچھ منفرد کام کرے، کائنات کو مسخر کرے اور زمانے کا رخ بدل دے۔ اگرچہ اس کے خواب اور آرزوئیں بلند ہیں، لیکن وہ خود کو بے بس اور محدود پاتا ہے، مجبور پاتا ہے۔ یہی وہ شکست ہے جس کی آواز ہمیں اس نظم میں سنائی دیتی ہے۔ تو شاعر کی سوچ انقلابی ہے، انقلابی سوچ کا مالک ہے، جبکہ معاشرہ رجت پسند ہے۔ شاعر ترقی پسند ہے، معاشرہ قدامت پسند ہے اور پرانی روش پر چلنا پسند کرتا ہے اور اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ شکست کی آواز۔ میرا جی اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار، تخلص میرا جی۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا۔ مغربی شعراء کے مطالعے سے انہیں جدید شاعری میں نئے تجربات کرنے کا خیال آیا۔ انہوں نے ان تجربات کو ادبی دنیا اور حلقہ ارباب ذوق میں پروان چڑھایا۔ تو حلقہ ارباب ذوق ایک ادبی انجمن ہے، اس میں انہوں نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے نظم کو خارجی حقیقت نگاری سے نکال کر انسانی باطن میں اتارا اور نظم کی ایک سطحی معنویت کو ہمہ-جہت بنایا۔ سطحی کے معنی ہے اوپری، سرسری، معنویت مفہوم، ہمہ-جہت، ہر جانب، ہر سمت۔ بکس دیکھیے ان کی، میرا جی کے گیت اور میرا جی کی نظمیں ہیں، گیت ہی گیت، تین رنگ، پابند نظم۔ آئیے ان کی نظم دیکھتے ہیں۔ امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے۔ امنگیں، خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار۔ الجھن میں ڈالا ہے، پریشانی میں، کشمکش میں۔ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میرا جی کہہ رہے ہیں کہ شاعر ترقی پسند ہے مگر معاشرہ رجت پسند ہے، قدامت پسند ہے اور پرانی روش پہ چلنا چاہتا ہے، پرانے طور طریقوں کو اپنانا چاہتا ہے اور معاشرہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو شاعر کے دل میں ہزاروں خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں، ماہ پاروں چاند کے ٹکڑوں کو۔ پرانی اقدار و روایات کو بدلنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا دل مجھ سے کہتا ہے پرانی اقدار و روایات کو میں بدل کے رکھ دوں، سب کچھ بدل دوں، لیکن رکاوٹ کیا چیز ہے؟ شاعر چاہتا ہے کہ آسمان سے ستارے توڑ کر لائے، ستاروں پہ کمند ڈالے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ماہپاروں سے مراد ہے چاند کے ٹکڑے، ستارے۔ میرا جی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل مجھ سے اور کیا کہتا ہے، کون سی آرزو کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں، حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں۔ صحرا کی وسعتیں میں پار کر لوں، فاصلے سمٹ جائیں اور سب کچھ میرے تصرف میں ہو جائے، میرے اختیار میں ہو جائے، جو سوچتا ہوں وہ حاصل ہو جائے، حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں۔ اس کے معنی ہے کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ حاصل ہو جائے۔ احساس شعوری کا مطلب ہے تصور، خیال۔
مزید اس کی آرزو کیا ہے؟ جہان نو، نیا جہان، نئی دنیا، جہان نو کو دیکھا ہوں، جہان نو کو دیکھا ہوں، جو ہے قلب سمندر میں، جو سمندر کی گہرائی میں ہے، اس تک بھی میری رسائی ہو جائے، سمندر کی گہرائیوں تک۔ بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں، کوہ کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ نئی دنیا دریافت کروں، سمندر کی تہ تک اتر کر سب کچھ دیکھ لوں، جو ظاہر نہیں ہے، جو پوشیدہ ہے، اس تک بھی میری رسائی ہو جائے۔ بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں۔ سنگ کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو۔ پتھروں کی باتیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی چٹانوں کے راز پالوں میں، پہاڑوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اور پتھر مجھ سے مخاطب ہوں، اور پہاڑوں میں جو راز پنہاں ہیں وہ بھی میں پالوں، ان تک بھی میری رسائی ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، جو ہے لا انتہا وقفہ وہ بس ایک لمحہ بن جائے۔ لا انتہا وقفہ، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، وقت پر دسترس حاصل کر لوں، ٹائم پہ، وقت پہ میرا تصرف ہو جائے، اپنے قبضے میں کر لوں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن شاعر کی آرزو ہے کاش میں وقت پر بھی تصرف پالوں، اور تصرف مجھے ہو جائے، وقت کو بھی اپنے قبضے میں کر لوں، دسترس حاصل کر لوں وقت پر بھی، وقت میرے لیے ایک لمحہ بن جائے۔ بیزاد لکھنوی کیا کہتے ہیں؟ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ یہ کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے، پوری کائنات پر مجھے دسترس حاصل ہو جائے، تسخیر کر لوں پوری کائنات کو میں۔ اونچے ارادے ہیں تو کیا، اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو شاعر کے ارادے تو بلند ہیں، اس کی ہمت تو بلند ہے، پست نہیں ہے اس کی ہمت، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق ان سیدھے سادے لوگوں سے ہے، میرے رستے میں یہ گویا حائل ہیں، یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، یہ سیدھے سادے لوگ، یہ سادہ لوگ اس کے ساتھ چلنے سے قاصر ہیں۔ جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، کثرت سے، ان کی قلت نہیں ہے، ان کی کثرت ہے، یہ قلیل تعداد میں نہیں ہے سیدھے سادے لوگ۔ جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں، اور ان کی سوچ بھی بڑی محدود قسم کی ہے، یہ بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتے، یہ خوابوں کے تاج محل تعمیر نہیں کرتے، تو ان کی سوچ بھی بڑی محدود سی ہوتی ہے، حالانکہ انسان کی ترقی اس کی سوچ سے بندھی ہے، تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے۔ یہ تقدیر کا نہ جانے انہوں نے کیا مفہوم گھڑ لیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ سادہ لوگ، یہ پست ہمت ہوتے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو الزام کس پہ دھرتے ہیں؟ تقدیر پہ، کہ ہماری تو تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا، ہم جو کچھ کر نہیں سکتے تو ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، ہماری قسمت ہی ایسی ہے، وہ قسمت کو بلیم کرتے ہیں۔ تو وہ جہالت اور پستی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس جہالت اور پستی کا سبب ان کی تقدیر ہے۔ ان عام لوگوں کا رہن سہن پرانا ہے اور معاشرتی اصول بھی، یہ اپنی کم ہمتی اور بزدلی کو تقدیر کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ حبس ہے شکوے تقدیر یزداں، حبس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں، تو تقدیر کو مورود الزام ٹھہراتا ہے کہ ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، تو اقبال کہتے ہیں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔
بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پست ہمت ہیں، کم ہمت، وہ نئے رستوں سے خوفزدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہمارے ہاتھ وہی آئے گا جو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے۔ مشیت کے معنی ہے تقدیر، تقدیر الہی، خدا کی قدرت، خدا کی مرضی۔ انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں۔ تسکین، تسلی، اور پیری، بڑھاپا، کمزوری، اپنی کم ہمتی کے سبب۔ یہ کولو کے بیل کی طرح ہے، جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے چکر لگاتا رہتا ہے، تو یہ بھی بس اسی جگہ پہ ہی چکر لگاتے رہتے ہیں، اپنی تقدیر کے گرد تقدیر کا نام دیتے ہیں اپنی کم ہمتی کو۔ چونکہ ان کے پاس ہمت نہیں ہوتی تو یہ لوگ گم ہیں، اپنی کم ہمتی میں گم ہیں، قسمت کی لکیروں میں۔ تو اقبال کہتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں۔ تو ان بیچاروں کے پاس کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں، اگر آرزو بھی ہے تو بڑی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوچ شاعر کو بھی متاثر کرتی ہے، وہ جس دنیا میں رہتا ہے وہاں کے لوگ کم ہمت ہیں، بزدل ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، آپ ہمت بھی نہیں کرتے اور چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا فیوچر شاندار ہو جائے، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے، حرارت ہے، آتش ہے، ایک جذبہ ہے، امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے۔ تو عام لوگوں کی حالت اور ان سے مایوسی کے باوجود میرے اندر کچھ کار گزرنے کی لپک موجود ہے، آگ کا شعلہ موجود ہے، جوالا موجود ہے، تیزی سے چکر کھانے والا۔ تو شاعر کی سوچ انقلابی ہے، جبکہ عام آدمی کی سوچ غیر ترقی پسندانہ ہے۔ عام آدمی کی سوچ رجت پسند ہے، قدامت پسند ہے، شاعر کی سوچ انقلابی ہے، ترقی پسند ہے۔ اگر اس کو چند جملوں میں سمیٹا جائے پوری نظم کو، تو شاعر اپنی انقلابی سوچ کے باوجود بے بس ہے، بے بسی محسوس کرتا ہے۔ وہ ایک بہتر زندگی کی سوچ کے باوجود ایک پسماندہ معاشرے میں رہ رہا ہے۔ تو اس کے دل میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوؤں اور تمناؤں کی ایک آگ ہے۔ شاعر نئے رستوں کا دل دادا ہے، لیکن بلند حوصلے کے باوجود کچھ نہ کر پانے کی الجھن میں گرفتار ہے۔ تو پہلا شعر بھی دیکھیے اسی حوالے سے ہے کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، کائنات کی تسخیر بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ جو قدامت پسند معاشرہ ہے، جو پرانی روش جنہوں نے اپنائی ہوئی ہے اور پرانے طور طریقے جنہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، قدامت پسند ہیں، رجت پسند ہیں، وہ لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ پہلا سوال دیکھیے، مرکزی خیال میں آپ کو بتا چکا ہوں اور لکھوا بھی چکا ہوں اس نظم کا۔ دوسرا سوال دیکھیے کہ اپنے دل کی کس امنگ کا ذکر کرتا ہے کہ وہ نئے جہان دریافت کر سکتا ہے، ساری کائنات کو ذرہ اور وقت کو ایک لمحہ بن جانے کا شیدائی ہے، آسمان سے کن کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، ستارے توڑ کر لانا چاہتا ہے، ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا ہے، جہان نو کہاں واقع ہے، سمندر کے قلب میں، سمندر کی ایسی دنیا جو ابھی تک تسخیر نہیں ہوئی، شاعر وہاں تک بھی پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سوال دیکھیے، دنیا میں زیادہ تر لوگ کس قسم کے ہیں؟ لکیر کے فقیر ہیں، کم ہمت ہیں، تقدیر کو غلط مفہوم دینے والے۔ قدرت کے طریقے بدلنے میں کیا چیز حائل ہے؟ لوگوں کی سادگی اور پرانے خیالات۔ تو کائنات ایک ذرہ بن جائے، یہ خواہش کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ کائنات محدود ہو کر اس کی دسترس میں آ جائے۔ لکیر کا فقیر، لکیر کا فقیر ہونے سے کیا مراد ہے؟ لکیر کا فقیر سے کیا مراد ہے؟ پرانی روش کا دل دادا، پرانے طور طریقوں کا۔ شاعر کی ذات میں الجھاؤ کی وجہ کیا ہے؟ خود بلند ہمت ہے لیکن لوگ کم حوصلے والے ہیں۔ نیچے ہے سوال کی تشریح کریں، یہ تشریح ہو چکی ہے۔ لکیر کا فقیر ہونا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرانی روش پہ جو لوگ چلنا
جاتے ہیں۔ جی تو آج ہم نے پڑھی نظم شکست کی آواز میرا جی، یہ پابند نظم ہے اور اس کا مرکزی خیال بھی میں نے آپ کو بتایا، اور شاعر اور اس کے بالمقابل معاشرہ، رجت پسند معاشرہ۔ یہ نظم یہاں تمام ہوئی۔